فہم سن لیجئے. اب ملنگ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. یہ بڑے بال جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ پتہ نہیں سر میں کون سا تیل لگاتے اتنے بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں. ایک صحابی تھے، نام تھا ابو محذورہ. مکے میں رہتے تھے، رسول پاک سے کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا، حضور سے نفرت کیا کرتے تھے. جب فتح مکہ ہوئی تو نفرت اور بڑھتی چلی گئی. ایک مرتبہ میرا مصطفیٰ راستے میں تھا، ایک جنگ فتح کر کے سرکار آ رہے تھے. اتنے میں وہ شخص پہنچ کر کے قریب میں ہی 10 لوگ تھے، وہ بکری چرا رہے تھے. نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کیا. بلال کی آواز جب ابو محذورہ کے کانوں سے ٹکرائی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی نقل کرنا شروع کر دیا. ابو محذورہ کی آواز مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی. مصطفیٰ نے کہا یہ اذان کون دے رہا ہے؟ صحابہ گئے، 10 کے 10 لڑکوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا ان میں سے کوئی دے رہا تھا. آقا نے کہا چلو اذان شروع کرو. ایک نے پڑھی، دوسرے نے پڑھی، تیسرے نے پڑھی، چوتھے نے پڑھی. آقا کہتے رہے یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. آخر میں 10ویں نمبر پر ابو محذورہ کا نام آیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ کا نمبر آیا. آپ نے اذان دینا شروع کیا. مصطفیٰ مسکرانے لگے، حالانکہ وہ نقل کر رہے تھے، ان کے دل میں اذان نہیں تھی. مصطفیٰ قریب پہنچے، کہا یہی بچہ ہے جو اذان دے رہا تھا، یہی لڑکا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے سر سے لے کر کے سینے تک حضرت ابو محذورہ کے ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ کا پھیرنا تھا. ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ جب میرے سر سے لے کے سینے تک پڑا تو میرے سر میں جو دشمنی تھی مصطفیٰ کی وہ ختم ہو گئی، اور دل میں جو قدورت تھی آقا کی وہ ختم ہو گئی. میں ایمان والا ہو گیا، میں کلمہ پڑھنے والا ہو گیا، میں دین والا ہو گیا، میں اسلام والا ہو گیا، میں رسول کا عاشق ہو گیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. ابھی یہی نہیں رکے سرکار نے کہا اے ابو محذورہ جاؤ جاؤ مکے میں جاؤ، مکے میں تم کو اذان دینا ہے. آج سے تم مکے کے مؤذن مقرر کیے گئے ہو. اللہ اللہ. ابو محذورہ اذان دینے پہنچ گئے. مکے میں اذان دیا کرتے تھے. 1-2 نسلیں نہیں بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، ائمہ کرام نے لکھا ہے، تقریباً 33 سے 34 نسلوں تک 33 سے 34 نسلوں تک حضرت ابو محذورہ ہی کی اولادیں مکے میں جو ہے اذان کہتی رہی. ابو محذورہ نے کیا کیا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ جب سر پر رکھے ابو محذورہ نے ایک قسم کھائی. قسم یہ تھی کہ میرے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ رکھ گیا ہے، اب جب تک زندہ رہوں گا تب تک اپنے سر کے بال کو زمین پر گرنے نہیں دوں گا. علی کٹاؤں گا. ادب دیکھو ادب. اس کے بعد بال بڑھے حضرت ابو محذورہ کے. کتنے بڑھے؟ روایتوں میں ہے جب وہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیچھے بالوں کا ایک گتھا سا بن جایا کرتا تھا. بڑے بڑے بال ہوتے تھے. تو بڑے بال ملنگوں کے بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ صحابی ابو محذورہ کی سنت ہے. یہ سنت ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب سنیے کتنے عالم بنائے قطب المدار نے. کتنے؟ 1850 کا. میں کوئی بات اڑتی ہوئی نہیں کروں گا، جو کروں گا اس کی دلیل دوں گا. سن 1850 کا لکھنؤ کا گجٹ مردم شماری میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اودھ میں یعنی لکھنؤ میں، فیض آباد میں، صرف ان علاقوں میں قطب المدار کے سلسلے کے 1,48,000 ملنگ یعنی اس دور کے علماء ہوا کرتے تھے. 1.5 لاکھ تو صرف اودھ میں ہوں گے، اور پورے انڈیا میں تو یہ تعداد تقریباً 20-22 لاکھ کے آس پاس ہوگی. اب سوچیے آپ، تکیے یعنی مدرسے. اس دور میں جب علماء نہیں ہوتے تھے، عالم یعنی ملنگ. کتنا کام کیا؟ 20 لاکھ سے زیادہ مدارس قائم کیے، اور 20 لاکھ کے ہی آس پاس تقریباً علماء عطا فرمائے. اس دور میں جب دین نہیں تھا. یہ کون ہے؟ یہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے. یہ بھی سیدہ جناب زہرا کی اولاد ہے.